بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل القرآن وارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوان۔ معزز خواتین و حضرات، وقت کے ساتھ ساتھ فتنوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑی مصیبت بے پردگی بھی ہے۔ کثرت سے آنے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا چہرے کا پردہ فرض ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ چند دلائل کا احاطہ کر دوں جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ معزز مکرم خواتین جو ہیں ان کے پردے کی حدود و قیود کیا ہیں۔ اگر تو قرآن مجید کا جائزہ لیا جائے تو رب کائنات نے سورۃ الاحزاب کی 32ویں اور 33ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اپنی آواز کے اندر نرمی، حلاوت، مٹھاس، کشش پیدا نہ کرو، تاکہ وہ بد نصیب انسان جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنے دل میں کوئی لالچ پیدا کر بیٹھے۔ اور جب بھی کسی سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم سے نجاست کو دور کر دیں اے اہل بیت، اور تمہیں اچھے طریقے سے پاک کر دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم ہے، جو کہ انسانی تاریخ کی افضل ترین خواتین ہیں، تو پھر عام خواتین جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو رب کائنات نے ان آیات مبارکات میں بیان فرمائی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خواتین کو ہر اس حرکت سے بچنا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کی خواتین کرتی تھیں، اور ان میں سے یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک بے پردگی بھی ہے۔ اب بعض خواتین اس پر اعتراض کرتی ہیں کہ جناب اس میں چہرے کا تو ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ معزز خواتین اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔ اب یہ ایک عام بات ہے کہ زیب و زینت کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے کسی بھی خاتون کے چہرے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ضد پر اڑ جائے کہ جناب چہرے کے الفاظ تو کہیں ہے ہی نہیں، لیکن ایک عام فہم بات ہے، ایک آدمی یا کوئی خاتون کہتی ہے کہ فلاں خاتون بہت خوبصورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیا خوبصورت ہے؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ جی یہاں پر جو زیب و زینت ہے اس سے مراد خواتین کا فگر ہے، میں فگر کی یہاں وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پھر ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا، میں نے کہا کہ افریقی خواتین ان کا فگر پوری دنیا میں معروف ہے، لیکن کیا ان کالے رنگ کی خواتین کو کوئی شخص خوبصورت کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ امیمہ بنت رقیقہ
کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ان کو سمجھائیں ان میں یہ تھا ولا تبرجی تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ تم نے زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورہ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت یہ لمبی تا کے ساتھ ہماری اردو زبان میں آ کر بنا ہے، اصل میں یہ لفظ عورتن ہے عربی زبان میں، اس کے آگے گول تا ہے، اور لفظ عورتن جسم کے ان حصوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کسی بھی شکل میں کسی کے سامنے کھولتا نہیں ہے۔ تو حدیث پوری سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورہ، عورت ساری کی ساری پردہ ہے، انتہائی زیادہ چھپا کر رکھنے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں یہاں اسی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں جب بھی کسی خاتون کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے، جب بھی کسی خاتون کے ساتھ کوئی معاملہ غلط ہوتا ہے، تو آپ کوئی ایک مثال نہیں بیان کر سکتے کہ وہ خاتون با پردہ رہی ہو، بلکہ اس کے برعکس جو خاتون با پردہ ہے اس کو دیکھ کر بدبخت سے بدبخت انسان بھی قدرتی طور پر راستہ چھوڑ دے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی 59ویں آیت مبارکہ کا جو ہے وہ حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو اور معزز خواتین کو یہ حکم دیا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومن خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر اوڑے رکھیں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ کم از کم درجہ ہے کہ وہ پہچانی نہ کہیں جائیں، فلا یؤذین، ان کو کسی قسم کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ایمان والی خواتین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں کسی بھی ضرورت کے تحت تو اپنے چہروں کو ڈانپ کر نکلیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اب اگر کوئی یہاں پر اس بات پر اعتراض کرتا ہے، لو جی قرآن میں تو کہیں چہرے کے پردے کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں چہرے کے پردے کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب تو میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ ہے کس چیز کا؟ تو اس لیے میں یہاں تمام معزز خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے خصوصی طور پر ذرا محتاط رہیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا۔ انگریزی میں ایک کتاب لکھی ایک یہودی عورت نے، اس کتاب کا نام ہے اگینسٹ آور ول، جس کا معنی ہے ہماری مرضی کے خلاف۔ اس میں اس عورت نے معزز خواتین قلم اٹھایا امریکہ میں زنا بالجبر کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو کہ ایک یہودی تھی، یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ بے مثال ہے، اور اس میں خاتون ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ وہ کہتی ہے ہماری طرف دیکھیں، ہم جب پیدا ہوتی ہیں تو ہمارا پورے کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، جس حساب سے ہم بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں ہمارا لباس مختصر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ عین شباب پوری جوانی کے عالم میں ہمیں جو لباس پہننے کو دیا جاتا ہے وہ مردوں کی بھوکی نگاہوں کو ہماری طرف مائل کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا مرد ہمارا تعاقب کرتے ہیں، جب ہم بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ بھی نہیں سکتی، اور اس کا نتیجہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے میں تمام معزز خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اس قسم کے ادھر تلاش کرنا کہ جی چہرے کا ذکر اسلام قرآن میں نہیں ہے، چہرے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پردہ اگر چہرے کا نہیں تو پردہ ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواتین کو باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علی الا البلاغ المبین۔